خواجہ عثمانی ہرونی کے دور میں کہہ رہا تھا کہ سرکار میرا بچہ گم ہو گیا، برسوں ہو گئے، بچہ مل نہیں رہا ہے. میں اچھا چلو بھائی فاتحہ پڑھو، فاتحہ پڑھو اس کے بچے کو ملنے کے لیے. آنکھیں بند کی اور مرشد سرکار خواجہ عثمانی ہرونی نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ بڑی چیز ہے، بس اہمیت جان لو اس کی، یقین کر لو اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی سورت یہ، سب سے فضیلت والی سورت یہ. ابھی آپ کو میں بتاؤں گا اس کی کتنی فضیلت ہے، آخر میں 2 منٹ میں پڑھ دوں گا. سورہ فاتحہ پڑھ دی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سرکار عثمانی ہرونی سرکار نے فرمایا کہ دیکھ گھر جا، تیرا بیٹا گھر آ گیا ہے انشاءاللہ. وہ عورت گھر گئی، اس کا بیٹا آ گیا تھا، اس کا بیٹا آ گیا. وہ بیٹے کو لے کر آئی، کیونکہ وہ بیٹے کو پوچھا کہ تو کیسے آیا، برسوں سے تو نہیں آیا. کہا امی جان میں تو ایک جزیرے کے اندر، یعنی پوری طرح سمندر تھا، بیچ میں جزیرہ تھا، اس میں مجھے قید کر کے رکھا تھا زنجیروں سے، سکڑوں سے. پھر ایک بزرگ آئے اور انہوں نے جب میری زنجیر کھولی اور کھولنے کے بعد کہا آنکھ بند کر اور بسم اللہ پڑھ اور سورہ فاتحہ پڑھ. میں نے جیسے سورہ فاتحہ آنکھ بند کر کے پڑھی اور جب آنکھ کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا. برسوں کا سفر سورہ فاتحہ پڑھ کے ختم ہو گیا. تو کہا اچھا تو چلو، میں نے تو میرے مرشد سے دعا کرائی، چلو ان سے دعا لے لیں. جیسے ہی آئے امی یہ تو وہی بزرگ ہیں، یہی آئے تھے مجھے آزاد کرانے. خواجہ عثمانی غریب نواز کے مرشد. آخری میں سنے سورہ فاتحہ کی فضیلت، غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرمائے. سورہ فاتحہ میں کل 114 حروف ہیں. غریب نواز کا جنرل نالج دیکھیں، ان کا علم، کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے مفسر ہیں غریب نواز. آج کل تو لوگ سوچتے ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کے چلم پینے والا ولی، وہ چلم پینے والا کیا ولی بنے گا، وہ ناپاک سا رہتا ہے. گانجا پینے والا کیا ولی بنے گا، قرآن کا شربت پینے والا ولی بنتا ہے. غریب نواز بہت بڑے محدث تھے، 3 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے غریب نواز. فرماتے ہیں 124 حروف ہیں اس کے اندر. اور اب فرماتے ہیں جو اس کو سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے نماز میں، ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں تو واجب ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو نماز میں جتنا نقص رہ جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ وہ سب نقص کو دور کر کے تمہاری نمازیں قبول فرماتا ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے. فرماتے ہیں اللہ. اب سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ ہاں الحمد سے ہوتا ہے. الحمدللہ، تو الحمد للہ. تو فرماتے ہیں حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میں 3 حروف ہیں، اللہ میں 3 حروف ہیں. اور فرماتے ہیں الحم میں 5 ہے، الحم میں 5 ہے اور اللہ میں 3 ہے. 3 اور 5 کو ملاؤ تو 8 ہو جاتے ہیں. تو اور جنت کے 8 دروازے. تو جس نے الحمد للہ پڑھ دیا، یعنی 3 اور 5 8 حروف پڑھ دیے، تو غریب نواز فرماتے ہیں جس نے صرف الحمدللہ پڑھا، یہ 8 حروف ہیں، اللہ کے 3 اور الحمد کے 5 اور 3 8، یہ 8 حروف جس نے پڑھ لیا، غریب نواز فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتے. صرف الحمدللہ پڑھنے سے 8 دروازے 8 جنت کے کھل گئے. ارے الحمدللہ پڑھنے سے جب 8 جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں تو روزی کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے؟ صرف پیٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، زبان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اتنا بڑا خزانہ سورہ فاتحہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس سے سب کچھ کر سکتے ہیں. بس یعنی گولی بھی موجود ہے، بندوق بھی موجود ہے، چلانے کا ہنر نہیں ہے نا، یہی ہے نا. چلانا نہیں آتا کیا کر پاؤ گے؟ کسی کا شکار نہیں کر پاؤ گے. تو شکار کون کرتا ہے؟ جس کے پاس بندوق بھی ہو اور جس کے پاس گولی بھی ہو، لیکن ساتھ میں نشانہ بھی اچھا ہو. تو اچھے نشانہ، اندھا نشانہ لگائے گا؟ نہیں لگائے گا. لولا نشانہ لگائے گا؟ لنگڑا جائے گا جنگل میں چل کر؟ نہیں ہوگا. کوا مار پائے گا؟ نہیں مار پائے، نہیں مار. بہرحال
اب 8 दरवाजे खुल गए भाई। गरीब नवाज कह रहे हैं मैं तो उनके मलफूजात पर यकीन करके आपको बात कर रहा हूं। फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, 8 दरवाजे जन्नत के खुल गए, जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। फिर कहते हैं रब्बिल आलमीन में 10 हरूफ हैं। और गरीब नवाज फिर गरीब नवाज कैसा मुफस्सिर है मेरा ख्वाजा। फरमाते हैं रब्बिल आलमीन में 10 हरूफ हैं, 10 और वो 8 दोनों मिला जो तो कितने हो जाते हैं 18। और अल्लाह ने 18,000 आलम पैदा किए हैं, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है अल्लाह उससे 18,000 आलम की मखलूक की इबादत का सवाब अता फरमाता है। गरीब नवाज कहने भाई अगर उनके मलफूजात में किसी ने गड़बड़ नहीं की है तो बात कितनी बड़ी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल 18,000 आलम की मखलूक का सवाब, इबादत उनकी इबादत का सवाब। फिर फरमाते हैं अर रहमान में 6 उरूफ हैं, 6 और 18 मिला दो तो कितने हो जाते हैं 24। फरमाते अल्लाह ने दिन और रात में 24 घंटे बनाए हैं, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर रहमान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस 24 घंटे के गुनाहों से उसको ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। फिर कहते अर रहीम में 6 हरूफ हैं, 24 और 6 मिलाओ तो कितने हो जाते हैं 30 हो जाते हैं। और पुलसरात जो है वो 30,000 साल की लंबाई तक बनाया हुआ है। तो जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ ले अल्लाह उसको पुलसरात से बिजली की तरह गुजार देगा। आए मेरे गरीब नवाज क्या बात कही है मुर्शिद, कुर्बान तोरे बलहारी मोरे खाजा है। अभी तक तो हम आगे नहीं निकले, सागर घागर से और ऊंट से हम आगे नहीं निकले। गरीब नवाज क्या बात कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। पढ़ते जाओ, फातिहा पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते, क्या बरकत है। फिर फरमाते हैं मालिकी यौमिद्दीन में 12 हरूफ हैं, 12 और 30 मिलाए तो कितने होते हैं 42 होते हैं। और फरमाते हैं अल्लाह ताला ने साल के 12 महीने पैदा किए। मालिकी यौमिद्दीन 12 है ना, इसके हरूफ कहते हैं अल्लाह ने साल के 12 महीने पैदा किए। जो मालिकी यौमिद्दीन इन 12 हरूफ को पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके 12 महीने यानी साल भर के गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। फिर फरमाते इय्याका नअबुदु में 8 हरूफ हैं, 8 और 42 मिलाए तो 50 होते हैं। और कयामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु यहां इतना पड़ेगा अल्लाह तबारक व तआला वो जो कयामत का दिन 50,000 साल का दिन है उस दिन उसको मुसीबत और खड़े होने से महफूज फरमा लेगा। और सिर्फ महफूज नहीं फरमाएगा बल्कि कयामत के दिन अल्लाह उसको सिद्दीकों का मकाम अता फरमाएगा। हाँ फिर फरमाते हैं व इय्याका नस्तईन, इसमें भी 11 हरूफ हैं, 11 और 50 मिलाए तो कितने हो जाते हैं 61। गरीब नवाज का जनरल नॉलेज देखे, तफसीर देखे, क्या तफसीर कर रहे हैं। कहते हैं इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन में 11 हरूफ है, 50 और 11 मिलाओ तो कितने होते हैं 61। कहते अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान में कुल 61 दरिया पैदा किए। आज से 813 साल पहले, 850 साल पहले जब डिस्कवरी का दौर नहीं था, रिसर्च का दौर नहीं था, गरीब नवाज अपनी तहकीक बयान कर रहे हैं कि जमीन और आसमान में 61 दरिया हैं। अभी लोगों की तहकीक और आ गई होगी तो अलग बात है, ये उस दौर की तहकीक कहते हैं 61 दरिया हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इतना पढ़ता है, 61 दरियाओं में जितने पानी के कतरे हैं हर कतरे के बदले अल्लाह उसकी नेकियां अता फरमाता है और उतने ही गुनाह अल्लाह उसके माफ फरमा देता है। सूरह फातिहा। फिर फरमाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में 29 हरूफ हैं और 61 और 29 को मिलाओ तो कितने बन जाते हैं 29 और 61 को मिलाओ तो कितने बन जाते हैं अल्लाह अकबर। तो सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं
29 اور 61 اگر ملایا جائے تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شراب پیتا ہے اس کو درے لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ جو اہدنا الصراط المستقیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان دروں کا معاملہ اس پر معاف فرما دے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں 44 حروف ہیں، اور یہ جو 44 حروف ہے تو یہ 44 اور وہ ملا کر کے کتنے ہو گئے؟ 124 ہو گئے۔ اب غریب نواز فرماتے ہیں جب یہ سارے حروف سورہ فاتحہ کے 124 ہو گئے، 124 کا مطلب کیا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے، تو جو پوری سورہ فاتحہ خلوص سے پڑھے اللہ اس کو 1,24,000 انبیاء کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا؟ سورہ فاتحہ۔ اب بتائیں جب سورہ فاتحہ یہ ہے پورا قرآن کیا ہوگا؟ اس لیے بھائیوں قرآن کی طرف آؤ۔ آج میں نے جو حدیث پڑھی تھی یہ رہ گیا اس ماحول میں، انشاءاللہ کل جو ہے اللہ نے چاہا تو جو پروگرام ہے میں یہ حدیث وہاں پڑھ کر اس پر بیان کروں گا۔ آج قرآن بچوں نے پڑھا تو میرا دل چاہ کہ قرآن پر ہی بات ہو جائے، وہ ہو گئی۔ خود قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ اور سورہ فاتحہ کی کثرت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک عمل سن لے، غریب نواز کا دیا ہوا عمل ہے، سلسلہ چشتیہ کا۔ اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آئے اور وہ حاجت میں رکاوٹ ہو تو وہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ ایسے پڑھے جیسے میں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ بسم اللہ کی میم کو علم کی لام میں ملائے، الرحمن الرحیم کی 3 بار تکرار کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر اپنی حاجت کو دماغ میں رکھے ایسے، اور آخری میں 3 بار آمین آمین کہے، 41 بار سورہ فاتحہ پڑھے اور 41 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی